بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ مرکب مفید اور غیر مفید میں کیا فرق ہے۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ مرکب اضافی کو سمجھنے کا آسان طریقہ کون سا ہے۔ پھر مرکب اضافی کی تھوڑی سی پریکٹس کریں گے، اور چوتھے نمبر پر مرکب اضافی کے کچھ ضروری قواعد ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ مرکب غیر مفید اور مفید، ان دونوں میں آخر کیا فرق ہوتا ہے۔ آئیے دیکھیے گا، مرکب مفید کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی نیوز مل رہی ہوگی، کوئی خبر مل رہی ہوگی، کوئی انفارمیشن مل رہی ہوگی۔ انفارمیشن ملنے کا مطلب یہ ہے کہ آخر میں ہے، ہیں، یہ آئے گا، یا تھا، تھے، اس طرح کا جملہ آئے گا، یا ہے یا گا۔ یعنی آپ محسوس کریں گے کہ کوئی نہ کوئی زمانہ اس کے اندر ہمیں معلوم ہو رہا ہوگا، کوئی ٹائم کے بارے میں بتایا جا رہا ہوگا، کوئی جملہ مکمل ہو چکا ہوگا۔ جہاں پر جملہ مکمل ہو اسے اہل عرب کہتے ہیں کہ اس میں خبر دی جا رہی ہے۔ اب اس کی مثالیں دیکھیے، زید غلام، زید غلام ہے، آخر میں ترجمے میں ہے لگا رہے ہیں۔ عالم زید، زید نے علم حاصل کیا تھا، ادھر آخر میں تھا لگا رہے ہیں۔ اور یعلم زید، زید کو معلوم ہے، یا اس کی دوسرا ترجمہ ہوگا زید کو معلوم ہو جائے گا۔ اب دیکھیں ان سب کے اندر خبر آ رہی ہے، یا تو ہے کے ذریعے سے آ رہی ہے، تھا کے ذریعے سے، یا گا وغیرہ کے ذریعے سے آ رہی ہے۔ اور اس کے اپوزٹ اگر آپ دیکھیں، مرکب غیر مفید کے اندر کوئی خبر نہیں ہوتی۔ مثلا دیکھیے، غلام و زیدین، زید کا غلام، اب ادھر یہ نہیں بتایا جا رہا کہ وہ ہے یا نہیں ہے، ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی انفارمیشن نہیں دی جا رہی۔ اور مرکب مفید میں دوسرا فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر یا تو کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ آپ کو نظر آئے گی، اگر خبر نہیں مل رہی آپ کو کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ نظر آئے گی، کوئی مطالبہ نظر آئے گا۔ دیکھیں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لا تشرکو، شرک نہ کرو، ان دونوں جملوں کے اندر ایک ڈیمانڈ اور مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن مرکب غیر مفید کے اندر مطالبہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اب مثال کے طور پر غلام و زیدین، اس میں کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ زید کے غلام کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، نماز پڑھو، فلاں کرو۔ تو اس کے اندر نہ تو مطالبہ ہے اور نہ ہی انفارمیشن، نیوز یا خبر ہے۔ تو اس سے ہمیں مرکب غیر مفید کی تعریف سمجھ میں آ گئی۔ جس مرکب کے اندر نہ تو خبر ہو نہ ہی مطالبہ ہو، اس مرکب کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ اس کی ایک ایگزامپل دیکھیے، غلام و زیدین، زید کا غلام۔ آئیے اب مرکب غیر مفید کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ اس کی کتنی اقسام ہیں۔ مرکب غیر مفید کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم کو مرکب اضافی کہا جاتا ہے، دوسری کو مرکب بنائی، اور تیسری کو مرکب منع صرف کہا جاتا ہے۔ ان دو کی ڈیٹیل ہم اگلے سبقوں میں پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم مرکب اضافی کو سمجھنے لگے ہیں۔ مرکب اضافی کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے انگلش کے اندر بعض جملے ایسے پڑھے ہوں گے کہ جن میں ملکیت بتائی جاتی ہے یا قبضہ بتایا جاتا ہے، اور ایسے جملوں کو پوزیسو فریز کہا جاتا ہے۔ تو جو انگلش کا پوزیسو فریز ہے، عربی میں اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ یہ دونوں ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر حامد's بک، حامد کی کتاب، اب اس میں ملکیت بتائی جا رہی ہے، اور انگلش میں اس کو پوزیسو فریز کہیں گے، اور عربی میں اس کو مرکب اضافی کہیں گے۔ یا سٹی آف پاکستان، پاکستان کا شہر، یہاں پر بھی ایک ملکیت، ایک قبضہ بتایا جا رہا ہے، انگلش میں اس کو پوزیسو فریز کہیں گے، اور عربی میں اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے آپ یہ بات ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب اہل عرب یا نحو والے ہمارے سے اس کو ڈیفائن کرنے کا مطالبہ کریں گے، یا ہمیں کہیں گے اس کی تعریف یا ڈیفینیشن لکھیں، پھر ہم نے اس کو خالصتاً عربی سٹائل میں اور نحوی سٹائل میں ہم نے اس کی ڈیفینیشن لکھنی ہے۔ اس کی نحوی سٹائل میں ڈیفینیشن یوں کی جاتی ہے کہ جس مرکب میں ایک اسم کی اضافت، آپ مان لیجئے کہ قبضہ بتایا جائے، آپ مان لیجئے اضافت کا دوسرا مطلب ملکیت بتائی جا رہی ہو، تو کنسیپٹ سمجھنے کے حد تک آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ تعریف میں آپ یوں ہی لکھیں گے، جس مرکب میں ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف کی جائے، اس مرکب کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔
اگزامپل دیکھیے، غلام سیدن، زید کا غلام. یہاں تک ہماری بات مکمل ہو گئی. ایک چیز اور سمجھ لیجئے، اس کی ترکیب کا اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ غلاموں پہلے حصے کو مضاف کہتے ہیں، دوسرے حصے کو مضاف الیہ کہتے ہیں. دوبارہ دیکھیے، پہلے حصے کو مضاف اور دوسرے حصے کو مضاف الیہ کہتے ہیں. اب اس کی ترکیب یوں کی جائے گی، غلاموں مضاف، زیدن مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہوا. آئیے مرکب اضافی کی ہم کچھ پریکٹس کرتے ہیں. اس میں زیادہ تر جو مثالیں اور اگزامپل ہیں وہ آخری 10 صورتوں سے لی گئی ہیں تاکہ ہم سب کو سمجھ میں آ جائیں، اور کچھ اور بھی آسان اگزامپل کو اس میں شامل کیا گیا ہے. آپ نے یہ سب حل کر کے دینی ہے. میں 2-4 کو اگزامپل کے طور پر یا نمونے کے طور پر آپ کو کر کے دکھانے لگا ہوں. سبیل اللہ، اللہ کا راستہ. اب اس میں سبیلو مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہوا. اصحاب الفیل، اصحاب مضاف، الفیل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہوا. مرکب اضافی کے ترجمے میں ایک چیز آپ محسوس کریں گے کہ ہم کا کی کے کا استعمال کر رہے ہیں، تو مرکب اضافی کے ترجمے میں اس کو ایڈ کیا جاتا ہے. اور طعام المسکینی، مسکین کا کھانا یا مسکین کو کھلانا. اور اس کی مزید مثالیں، دین اللہ، اللہ کا دین. آپ اس کی یہ ساری مثالیں حل کر لیجئے، سب بڑی آسان ہیں. ایک چیز آپ محسوس کریں گے کہ یہ مرکب اضافی کی ہم نے جتنی بھی مثالیں پڑھی ہیں، کسی مثال کے پہلے حصے میں، یعنی آپ کہہ لیجئے مضاف پر، نہ تو آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے نہ الف لام نظر آ رہی ہے. تو یہ قاعدہ ہے کہ مضاف پر نہ تو کبھی الف لام ہو سکتی ہے اور نہ ہی مضاف پر کبھی تنوین ہو سکتی ہے. آپ سب مثالوں میں دیکھ لیجئے، نہ تو الف لام ہے شروع میں، نہ ہی تنوین. نہ الف لام ہے نہ تنوین، نہ الف لام ہے نہ تنوین، نہ الف لام ہے نہ تنوین. اور دوسری چیز آپ یہ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ مرکب اضافی کے دوسرے حصے میں، جسے ہم مضاف الیہ کہتے ہیں، مضاف الیہ کے نیچے ہمیشہ زیر ہوگی. یہاں پر دیکھ لیجئے، سبیل اللہ، اصحاب الفیل، نصر اللہ، دین اللہ، ابو لہب، رب الفلق. ہر ایک کے نیچے دیکھیں دوسرے پارٹ کے نیچے زیر ہوتی ہے. تو ہم نے 2 اصول سمجھ لیے کہ مرکب اضافی کے پہلے حصے پر تنوین اور الف لام نہیں آ سکتا، اور دوسری بات ہم نے یہ سمجھی کہ دوسرے پارٹ یعنی مضاف الیہ کے نیچے ہمیشہ زیر ہوگے. اب مرکب اضافی اور جملہ خبریہ کے درمیان ایک کنفیوژن رہتی ہے. ہمارے سے بھی ایک سوال ایک طالب علم نے کیا، ایک بھائی نے کیا، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر اس سوال کو ڈسکس کریں گے کہ جملہ خبریہ اور مرکب اضافی کے درمیان آخر کیا فرق ہے. اس کے بعد آپ کا یہ ٹاپک مزید بہتر اور کلیئر ہو جائے گا.